سورۃ الدہر کا یہ آخری سبق اور آخری رکوع ہے۔ پیچھے جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائیں، تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائیں۔ اور پیچھے ہم یہ بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جنتی ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس جرم کی پاداش میں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ سورۃ القیامہ میں پڑھ کر آئے ہیں، وہ کہیں کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہم ہر طرح بری مجلسوں میں گھس جاتے تھے۔ تو یہ بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، اور یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ جو پرہیزگار ہوگا، جو نمازی ہوگا، عبادت گزار، تقوی و طہارت والی زندگی گزار رہا ہوگا، اس کو وہ جنت اور جنت کی وہ تمام نعمتیں میسر ہوں گی جو سورۃ الدہر کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو آخری رکوع اور آخری سبق میں اللہ فرماتے ہیں، خطاب نبی پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، فرمایا کہ فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے، ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں سے کسی نافرمان یا کافر کی بات مت مانیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، لہٰذا آپ اپنے پروردگار کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کریں، یعنی ذکر اس سے مراد ذکر ہے، صبح بھی شام بھی ذکر، نماز بھی ذکر ہے۔ یہ سب سے بڑھ کر ذکر نماز یہ کہ صبح بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، گویا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور شام کو بھی نماز پڑھتے ہیں تو گویا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی فَاسْجُدْ لَهُ، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جایا کریں۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے لمبے وقت میں، لمبے عرصے میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ لوگ تو دنیاوی زندگی کی اور دنیاوی چیزوں سے جلد محبت کرتے ہیں، یعنی یہ کافر لوگ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، فرمایا کہ یہ کافر لوگ تو دنیاوی چیزوں سے جلدی محبت کرتے ہیں، اور مومن کا یہ شیوہ نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کا شیوہ یہ ہے کہ وہ آخرت سے محبت کرے، دنیاوی چیزوں سے محبت نہ کرے، کیونکہ یہ سب فانی ہے اور آخرت لامحدود ہے، وہ لافانی ہے، وہ اس کو فنا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ تو دنیاوی چیزوں سے جلدی محبت کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ، اور بھول جاتے ہیں، وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے یہ نظر انداز کرتے ہیں، اسے بھول جاتے ہیں۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، حالانکہ ہم نے انہیں پیدا بھی کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط بھی کیے۔ مطلب یہ ہے کہ طاقت کس نے دی؟ اللہ ہی نے دی ہے انسان کو جوڑ بند مضبوط کرنا، یعنی انسان کو اللہ نے طاقت دی، ہوش و حواس دیا، اور اسے فطرت عطا کی اور قوت عطا کی، اور یہ اس قوت کو اپنی جو ہے اپنی محنت سمجھتے ہیں اور اپنا کوئی کارکردگی سمجھتے ہیں، اور اس قوت و طاقت کو اللہ کی طرف سے عطا نہیں سمجھتے کہ یہ قوت بھی اللہ نے دی ہے، یہ طاقت بھی اللہ نے دی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا بھی ہم نے کیا ہے، وشددنا اسرہم، ان کے جوڑ بند مضبوط بھی ہم نے کیے ہیں، ان کو قوت بھی ہم نے دی ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور اگر اپنی کفر کی اس روش سے یہ باز نہیں آئیں گے، مزید اللہ و رسول کے ساتھ کفر کا معاملہ کریں گے، تو اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا، چاہے تو ان کو تبدیل کر دے، یعنی اس نسل کو، اس قوم کو مٹائے، ختم کرے، امثالہم تبدیلا، اس جیسی کوئی اور قوم پیدا کر دے، اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ اللہ کرنا چاہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان ہذہ تذکرہ، اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک نصیحت کی بات ہے، قرآن ایک نصیحت کی بات ہے۔ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو قرآن سے وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اور اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کریں۔ میں نے ایک دفعہ عرض بھی کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایک جنات کو اور ایک انسانوں کو اختیار دیا ہے
کہ جو چاہے کر لیں، گناہ کمائے یا نیکی کرے، اور کفر اختیار کرے یا اسلام لے آئے۔ یہ جنات اور انسانوں کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، باقی کسی بھی مخلوق کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک لمحہ بھی وہ زندگی گزار سکے۔ حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی اللہ کے حکم کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی، درخت کا کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا، لیکن اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ اللہ نے دو راستے بتا دیے ہیں کہ اگر تمہارا اختیار ہے، تمہیں اختیار ہے کہ تم کس راستے کو اپنے لیے چنتے ہو، نیکی کا راستہ، جنت کا راستہ، گناہ کا راستہ، جہنم کا راستہ، کس راستے کو اپنے لیے انتخاب کرتے ہو، یہ اختیار اللہ نے دیا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب فرمایا قرآن ہی کے اندر کہ جو چاہے اب مومن ہو جائے، ایمان لے آئے، جو چاہے کفر اختیار کرے، اختیار پورا ہے تمہیں، اختیار پورا دیا اللہ نے۔ تو فرمایا کہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب یہ قرآن کی بات کو سن کر، اللہ و رسول کی باتیں سن کر، اب جو چاہے اللہ کی طرف پہنچنے اور جانے والا راستہ اختیار کرے، جو چاہے پھر اس کے بعد بھی گمراہ ہو جائے، اور جو گمراہ ہوتا ہے اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم چاہو گے نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہم کہتے ہیں نا کوئی کام، کوئی بات ہو جائے تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، تو انشاءاللہ کا مطلب یہی ہے، اور انشاءاللہ کہنا چاہیے کسی بات پر بھی، کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے سے شروع میں ہی انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اگر اللہ چاہے تو میں یہ کر سکتا ہوں، اللہ چاہے تو میں فلاں جگہ آ سکتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما تشاءون، تم چاہو گے نہیں الا مگر ان یشاء اللہ، جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ جب چاہے، اللہ نے چاہا تو ہمیں اللہ نے توفیق دی نماز کی، اللہ نے چاہا تو ہمیں ہدایت کی طرف راستہ اختیار کرنے کو ہمارے لیے جو ہے آسان کر دیا، اللہ نے چاہا تو ہمیں اللہ و رسول کی باتیں سننے کو موقع ملا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب چاہے تمہیں ہدایت دے، اللہ جب چاہے تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ سب اللہ کی توفیق سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اللہ کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ جس کو چاہے جب چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ رحمت سے مراد نبوت بھی ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ نبی ہماری برادری میں آنے چاہیے، نبی ہماری قوم میں آنا چاہیے تھا، قریش میں کیوں آئے، بنو ہاشم میں کیوں آئے، یہ جو اعتراض کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں ان کو بھی جواب ہے کہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل فرما دے، اللہ کی مرضی ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، لیکن یہ جو ظالم لوگ ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ مومنوں کے لیے جنت، ان کی نعمتوں کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اسی کے ساتھ آپ کی محنت و توجہ اور اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الدہر بھی اختتام کو پہنچا ہے۔ کل انشاءاللہ